ذرا تصور کیجئے اگر آپ بازار جائیں اور کوئی آپ کو کھانے کی چیز نہ بیچے، اگر آپ کے بچے بھوک سے رو رہے ہوں اور ان کے لیے ایک نوالہ بھی نہ مل سکے، اگر پورا شہر آپ سے رشتہ توڑ دے تو آپ پر کیا گزرے گی؟ اسلام کے شروعاتی دور میں مسلمانوں نے یہ سب کچھ دنوں کے لیے نہیں بلکہ لگاتار 3 سال تک برداشت کیا۔ ان پر ظلم کیے گئے، انہیں ستایا گیا، ان سے خرید فروخت بند کر دی گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے ایمان کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج ہم تاریخ کے اس دردناک واقعہ کا ذکر کریں گے جسے سن کر دل غمگین ہو جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام ابھی اپنے شروعاتی مرحلے میں تھا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اب مکہ کے سردار ہر قیمت پر اسلام کو روکنا چاہتے تھے۔ جب لوگوں نے اللہ کی وحدانیت قبول کرنا شروع کیا تو مشرک مکہ بے چین ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ کسی کو مارا جاتا، کسی کو گھسیٹا جاتا، کسی کو بھوکا رکھا جاتا، کسی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی۔ لیکن ان سب مشکلوں کے باوجود مسلمان اپنے دین پر ثابت قدم رہے۔ دھیرے دھیرے جب اسلام کا پیغام پھیلنے لگا تو مکہ کے سرداروں نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں اور ان کا ساتھ دینے والوں کا پورا سماجی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اس کے لیے ایک لکھت عہد نامہ تیار کیا گیا۔ ان سے طے کیا گیا کہ کوئی مسلمانوں سے خرید فروخت نہیں کرے گا، کوئی ان سے کاروبار نہیں کرے گا، کوئی ان سے رشتہ نہیں جوڑے گا، کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں اور ان کے حمایتیوں کو شہر سے الگ ایک گھاٹی میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ دور اتنا مشکل تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے رات بھر روتے رہتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ لوگ پیڑوں کے پتے اور سوکھی چیزیں کھا کر گزارا کرتے۔ بھوک اتنی شدید ہو جاتی کہ پیٹ میں اینٹھن شروع ہو جاتی۔ بازاروں میں جب مسلمان کھانے کا سامان خریدنے کی کوشش کرتے تو مکہ کے سردار دوسروں کو قیمت بڑھانے پر اکساتے تاکہ مسلمان کوئی چیز نہ خرید سکے۔ دن گزرتے رہیں، ہفتے گزرتے رہیں، مہینے گزرتے رہیں، لیکن یہ مشکل ختم نہیں ہوئی۔ پورے 3 سال تک مسلمانوں نے اس تکلیف کو برداشت کیا۔ ان کے پاس نہ آرام تھی، نہ آسانی تھی، نہ دنیاوی طاقت تھی۔ اگر کچھ تھا تو صرف اللہ پر بھروسہ اور ان کے دین سے محبت۔ بھوک تھی مگر صبر تھا، تکلیف تھی مگر استقامت، مشکل تھی مگر ایمان بھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تمام ظلم اور مشکلوں کے باوجود مسلمان اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ مکہ کے سردار یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بائیکاٹ مسلمانوں کو توڑ دے گا، لیکن ہوا اس کا الٹا۔ مسلمانوں پر ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ 3 سال کی اس سخت آزمائش نے یہ ثابت کر دیا کہ سچا ایمان صرف آسانی کے دنوں میں نہیں بلکہ مشکل حالات میں بھی قائم رہتا ہے۔ مکہ کے سردار یہ سمجھ رہے تھے کہ بھوک، پیاس اور تنہائی مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کر دے گی۔ انہیں لگتا تھا کہ جب انسان پر مشکلیں بڑھ جاتی ہیں تو وہ اپنے رسول کو چھوڑ دے گا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے ایمان کی طاقت کو نہیں سمجھا تھا۔ شبہ ابی طالب میں رہنے والے لوگ ہر نئے دن کا استقبال ایک نئی آزمائش کے ساتھ کرتے تھے۔ صبح ہوتی تو کھانے کی فکر شروع ہو جاتی، شام ہوتی تو بچوں کی بھوک اور رونے کی آواز دلوں کو چیر دیتی۔ کئی روایتوں میں آتا ہے کہ بھوک اتنی شدید ہو جاتی کہ بچے کے رونے کی آواز دور دور تک سنائی دیتی تھی۔ ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھ کر تڑپ اٹھتے، لیکن ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ سوچئے ایک ماں اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتے ہوئے دیکھ رہی ہے لیکن اس کے ہاتھ خالی ہو۔ ایک باپ اپنے پریوار کے لیے کھانا لانا چاہتا ہو لیکن کوئی اسے کچھ بیچنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ صرف ایک دن یا ایک ہفتے کی بات نہیں بلکہ لگاتار 3 سال تک یہی چلتا رہا۔ مکہ کے مشرکوں نے کوشش کی کہ مسلمان پوری طرح ٹوٹ جائیں۔ انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ کوئی قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھے۔ اگر کوئی ان کی مدد کرتا ہوا پایا جاتا تو انہیں بھی دھمکیاں دی جاتی۔ لیکن ہر دور میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں انسانیت زندہ رہتی ہے۔ کچھ لوگ چھپ چھپا کر کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے کی کوشش کرتے۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو اسے بھی سخت ناراضگی اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا۔
رات کے اندھیرے میں کبھی کبھی تھوڑی بہت مدد پہنچ جاتی، لیکن وہ اتنی نہیں ہوتی تھی کہ سب کی ضرورتیں پوری ہو سکیں، اس لیے بھوک اور تنگی کا سلسلہ جاری رہتا۔ اس حالات میں بھی مسلمانوں نے شکایتوں کے بجائے صبر کو چنا۔ انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ رکھا اور یقین رکھا کہ مشکل کا یہ دور ہمیشہ نہیں رہے گا۔ وقت گزرتا گیا، یہ بائیکاٹ 1 مہینے سے 2 مہینے، 2 مہینے سے 3 سالوں تک پہنچ گئے، لیکن مسلمانوں کے حوصلے کمزور نہیں پڑے۔ جب کوئی نئی مصیبت آتی تو وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے، جب کوئی مایوس ہوتا تو دوسرا اسے امید دلاتا، جب کوئی بھوک سے پریشان ہوتا تو دوسرا اسے اللہ کی رحمت یاد دلاتا۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اس چھوٹی سی جماعت کو مضبوط بنائے رکھا۔ دنیاوی نظر سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ دولت، نہ طاقت، نہ بڑی تعداد، لیکن ان کے پاس ایک ایسی دولت تھی جسے کوئی چھین نہیں سکتا تھا، وہ تھا ان کا ایمان۔ بھوک ان کے جسم کو کمزور کر سکتی تھی لیکن ان کے ایمان کو نہیں، تکلیفیں انہیں پریشان کر سکتی تھی لیکن ان کے یقین کو نہیں۔ بائیکاٹ انہیں دنیا سے الگ کر سکتا تھا لیکن انہیں اپنے رب سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ 3 سال کا یہ دور انسانی تاریخ کے سب سے مشکل بائیکاٹ میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس میں مسلمانوں نے صرف جسمانی تکلیف ہی نہیں برداشت کی بلکہ جذباتی اور معاشی پریشانیاں بھی برداشت کی۔ کئی لوگوں کا کاروبار ختم ہو گئے، کئی پریواروں کی جمع پونجی ختم ہو گئی، کئی لوگ بیماری اور کمزوری کا شکار ہو گئے، لیکن ان کے باوجود ان کے دلوں میں دین کی محبت کم نہیں ہوئی۔ دھیرے دھیرے مکہ کے کچھ لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ یہ ظلم حد سے آگے بڑھ چکا ہے۔ انہیں محسوس ہوا کہ عورتیں، بچے اور بے گناہ لوگوں کو اس طرح تکلیف دینا انسانیت کے خلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے اس بائیکاٹ کے خلاف آواز اٹھانی شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ناانصافی کا مشتمل ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے۔ آخرکار وہ وقت بھی آیا جب یہ سخت بائیکاٹ ختم ہوا، لیکن ان 3 سالوں نے مسلمانوں کو بہت کچھ سکھا دیا۔ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ مشکل حالات میں صبر کیسے کیا جاتا ہے، انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ بھوک اور تنگی کے باوجود اپنے مقصد پر کیسے قائم رہا جاتا، انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ جب پوری دنیا ساتھ چھوڑ دے تو تب بھی اللہ پر بھروسہ کیسے رکھا جاتا۔ یہی وجہ کی ہے کہ آج بھی جب ہم شبِ ابی طالب کے دور کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں سب استقامت اور قربانی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے۔ اگر شروعاتی مسلمان ان مشکلوں کے سامنے جھک جاتے تو شاید تاریخ کا رخ کچھ اور ہوتا، لیکن انہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کیا، ہر آزمائش کا سامنا کیا اور اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ آج پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ یہ ان لوگوں کے صبر، قربانی، استقامت کا نتیجہ ہے جنہوں نے بھوک سہی، پیاس سہی، تنہائی سہی، مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ جب لوگوں نے مل کر اس فیصلوں کو توڑنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ جس دستاویز پر بائیکاٹ لکھا گیا تھا وہ بھی خراب ہو چکا ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ مٹ چکا ہے۔ اس کے بعد یہ بائیکاٹ ختم کر دی گئی اور مسلمان شبِ ابو طالب سے باہر آ گئے، لیکن 3 سال کی بھوک، پیاس اور تکلیفوں نے ان کے جسموں کو کمزور کر دیا تھا، مگر ایک چیز تھی جو پہلے سے زیادہ مضبوط تھی، وہ ان کا ایمان تھا۔ مشرکین یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بائیکاٹ مسلمانوں کو توڑ دے گا، لیکن ہوا اس کا بالکل الٹا۔ مسلمان اور زیادہ مضبوط ہو کر نکلے، ان کا ایمان پہلے سے زیادہ بڑھ گیا اور ان کا بھروسہ اپنے رب پر اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ If you found this video informative, then like this video and share it, and also subscribe to my channel and turn notifications on.